ساتویں حدیث کے اندر اسماء خمسہ اور ختم نبوت، اسماء خمسہ اور ختم نبوت بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 500 ہے۔ عن محمد بن جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ عن ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی وانا العاقب۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی جو ہیں حضرت جبیر بن مطعم ہیں۔ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم نور مجسم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے 5 نام ہیں، میرے 5 نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، وانا احمد، اور میں احمد ہوں، وانا الماحی، اور میں ماہی ہوں، الذی یمحو اللہ بی الکفر۔ اب یہاں ماہی فرما کر سرکار دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اسم گرامی ماہی کی ڈیفینیشن کو بیان فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا الذی یمحو اللہ، ماہی، میں ماہی ہوں کہ جس کو بھیج کر اللہ نے کفر کو مٹا دیا ہے۔ الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں ماہی ہوں، میرے ذریعے سے رب العالمین نے کفر کو مٹا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہر طرف گمراہی ہی گمراہی تھی، کفر ہی کفر تھا، لوگ بھٹکے ہوئے تھے، وہ کوئی شرک کر رہا تھا، کوئی کسی گناہ میں مبتلا، کوئی کسی گناہ میں مبتلا۔ الغرض حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ الصلاۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی تو آقا دو جہاں علیہ السلام فرماتے ہیں میرا نام ماہی ہے، اور ماہی اسے کہتے ہیں جو کفر کو مٹا دیتا ہے۔ تو سرکار دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے کفر کو مٹا دیا، اور اس طریقے سے مٹایا کہ سارے دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے، اور اس انداز سے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت تبلیغ کو پیش کیا، اور اس انداز سے آپ کی سیرت طیبہ ہے جو ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو اس میں رب کائنات نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعہ سے کفر کے بڑے بڑے جو ہے وہ پہاڑ توڑ دیے اور سب کو مٹا دیا رب کعبہ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا نام ماہی ہے، ماہی کہتے اسے ہیں جس کے ذریعے سے کفر کو مٹا دیا جاتا ہے۔ آگے سرکار دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وَأَنَا الْحَاشِرُ، میرا ایک نام حاشر ہے، میں حاشر ہوں کہ سارے لوگوں میں سارے لوگ میرے قدموں پہ اٹھیں گے۔ حاشر کا مطلب یہ ہے کہ تمام روئے زمین کے جتنے بھی لوگ ہیں سب کے سب کا حشر جو ہے وہ آمنہ کے لال کے قدموں پر ہو۔ تو سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا میرا نام حاشر ہے کہ میں حاشر ہوں، سب لوگوں کا حشر میرے قدموں پر ہوگا۔ فرمایا کہ سب کا حشر میرے قدموں پر ہوگا، یہ قیامت کے دن اعزاز ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا کہ جب روز قیامت لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اور سب سے پہلے قبر سے اٹھائے جانے والے جو ہوں گے وہ آقا دو جہاں علیہ الصلاۃ والسلام ہوں گے۔ اپنے روضہ اقدس سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام باہر تشریف لائیں گے، اور پھر اس کے بعد لوگوں کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی اپنی قبور سے وہ اٹھیں اور سب کے سب جو ہے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے قدموں پر جھکے ہوں گے۔ تو حضور والا ایک مسئلہ یہ بھی حل ہو گیا کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قدم بوسی کرنا اور برگزیدہ
ہستیوں کی قدم بوسی کرنا یہ کوئی شرک والا کام نہیں ہے، یہ بدعت والا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ان بزرگان دین کے لیے اعزاز والی بات ہے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو رب کعبہ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ تو یہی اعزاز امام الانبیاء علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں سب کا حشر جو ہے وہ میرے قدموں پر ہوگا، سب کے سب میرے قدموں پر ہوں گے۔ تو یہاں پر ذرا مرزائیوں کو غور کرنا چاہیے، اگر وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو آخری نبی تسلیم نہیں کرتے، ان کا عقیدہ اگر یہ ہے اور یہی رہا کہ وہ مرزا غلام محمد قادیانی کو اپنا نبی مانتے رہے، اگر اس پر خاتمہ ہو گیا تو ذرا وہ خود غور کریں ان کا حشر کیا ہوگا۔ بروز قیامت کس منہ سے جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو خدا را آپ اپنے انجام کے متعلق سوچتے رہیے گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارا مقصد، ہمارا کام تھا حقیقت سے پردہ اٹھانا، وہ ہم نے کر دیا، آپ کو بتلا دیا۔ ہم آپ کی اصلاح چاہتے ہیں، آگے آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے راہ راست پر آئیں یا بھٹکے رہیں۔ ہمارا مقصد صرف بتلانا تھا اور ہم نے پیار کی زبان سے آپ کو بتلا دیا۔ ہمارا اسلام یہی ہمیں حکم دیتا ہے، اس میں کوئی زور نہیں ہے، جبر نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے۔ ہم نے آپ تک حق کی بات کو پہنچا دیا، اب آپ کی مرضی حق کو تسلیم کریں یا نہ کریں۔ اب آگے چلیے، حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ السلام نے فرمایا میرا 5واں نام وَأَنَا الْعَاقِبُ، میں عاقب ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جس کے بعد کوئی نبی نہ آ سکے گا، لہٰذا یہ میرا نامی اسم گرامی العاقب، یہ ختم نبوت والا نام ہے۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام نے اس آخری نام کے اندر واضح طور پر فرما دیا کہ میں عاقب ہوں۔ عاقب اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ آ سکے۔ تو لہٰذا اب ہمیں غور کرنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کا واضح یہ ارشاد موجود ہے اور بخاری شریف کے اندر ہے۔ بخاری شریف وہ کتاب ہے جس کو تمام مسلک کے لوگ تسلیم کرتے ہیں، اور قرآن مجید برہان رشید کے بعد جو بہت بڑا اعزاز حاصل ہے تو بخاری شریف کو حاصل ہے۔ قرآن مجید کے بعد جو ہے بخاری شریف کو جو ہے لوگ تسلیم کرتے ہیں اور اس کا حوالہ جات پیش کرتے ہیں۔ اسی بخاری شریف کے اندر صفحہ نمبر 500 پر جلد 1 میں امام بخاری علیہ رحمٰن نے اس حدیث مبارکہ کو درج کیا ہے جس میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا نام عاقب ہے، اور عاقب اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا ہوتا، نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے، عاقب اسی کو کہا جاتا ہے۔ اور عاقب حضور نبی مکرم شفیع معظم علیہ السلام کا نامی اسم گرامی ہے۔ آپ علیہ السلام کے اس عاقب نام کی وجہ سے بالکل واضح ہو گیا کہ یہ آپ کا نام جو ہے ختم نبوت والا نام ہے، اب آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔